ایک بہت بڑا واقعہ اور سانحہ پیش آیا کہ جامعہ مسجد جو کہ مدنی نام سے مشہور ہے اس کو زمین بوس کر دیا گیا، اور سرکاری اداروں نے یہ وہاں پر بات کی کہ یہ سرکاری جگہ پر واقع تھی تو لہٰذا یہ ناجائز تعمیرات تھی تو اس کو گرا دیا گیا جس طرح گرا دیا۔ میرا سوال یہ ہے، ایک عام بندے کا، ایک عام شہری کا سوال یہ ہے، آپ نے بل کیوں بھیجے؟ آپ نے اتنے بل کیوں بھیجے؟ آپ نے اتنے زیادہ ٹیکسز کیوں بھیجے؟ آپ نے بعض اوقات ڈبل بل بھی بھیج دیے جو کہ انتظامیہ نے کہا کہ ہم نے ان کو ادا بھی کیا۔ تو جب یہ چیزیں ہوتی رہیں اس کے بعد ایک دم آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ناجائز ہے، تو میں ایک عام بندہ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ ناجائز تھی تو آپ نے اس کو تعمیر کرنے کیوں دیا؟ اگر یہ ناجائز تھی تو آپ نے بل کیوں بھیجے؟ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے گزارش یہ ہے کہ خدا را ان ناجائز عمارتوں کو گرایا جائے جو کہ ملک میں انتشار کا باعث بن رہی ہیں، جو کہ ملک میں فرقہ واریت کے انتشار کو پھیلا رہی ہیں، جو کہ ملک میں بدامنی کا نشان کر رہی ہیں۔ اب وہ شراب اڈے بھی ہو سکتے ہیں، وہ گیسٹ ہاؤس بھی ہو سکتے ہیں جہاں پر غلط کام کیے جا رہے ہیں، اور وہ کالجز، یونیورسٹیز اور وہ ادارے بھی ہو سکتے ہیں جہاں پر پروفیسر جو ہے تعلیم کے نام پر لوگوں کی زندگی کو درندگی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ عوام یہ سمجھے گی کہ علماء جو ہے بڑے غصے والے ہیں، عوام یہ سمجھے گی کہ علماء جو ہے نا ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ نہیں، انتشار پھیلایا گیا کہ آپ نے مسجد کو گرایا۔ دیکھیں ہر ایکشن پر ری ایکشن ہوتا ہے، اگر مسجد نہ گرتی یہ علماء اکٹھے نہ ہوتے، اگر آپ مسجد کو زمین بوس کرنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیتے کہ مسجد گرانا جائز ہے نہ جائز ہے تو ایسی بد امنی واقعہ ہوتی ہے۔ آج لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ مسجد گرائی گئی علماء کا ہے، مسجد گرائی گئی فلاں عالم کا ہے، فلاں عالم کا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں ایک عام شہری ہونے کے ناطے سوال کرنا چاہتا ہوں، محترم آپ یہ بتائیں کہ علماء کو آپ نے اسمبلیوں میں کھڑا کیا ہے، علماء کو آپ نے کوئی پوزیشن دی ہے کہ وہ مولانا وہاں پر آ کر، علماء وہاں پر آ کر ایکشن لے؟ آپ جب ایک بندے کو اسمبلی میں نہیں لا رہے، جب آپ ایک قانون کو پورے ملک میں نافذ نہیں کر رہے، جب آپ ایک لوگوں کو جو کہ علماء ہیں، جو کہ شریعت کو سمجھنے والے ہیں، ان کو آپ کوئی عہدہ نہیں دے رہے، تو آپ کا سوال، آپ کا مطالبہ کس روح سے جائز ہے؟ آپ کا مطالبہ ہونا چاہیے وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ، آپ کا مطالبہ ہونا چاہیے وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس جانا چاہیے، نہ کہ علماء کے پاس۔ ہاں، علماء اگر اس میدان میں آئے اور اس سیٹ پر بیٹھے پھر آپ کا مطالبہ ہونا چاہیے کہ عالم کیوں نہیں کچھ کر رہے، آپ کا مطالبہ عالم سے کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ حالانکہ عالم تو سیٹ پر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود الحمدللہ سیٹ پر نہیں ہے لیکن دل میں دینی غیرت کا جذبہ بیدار ہے، علماء نے وہ کام کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر محمد موسیٰ آپ کے سامنے حاضر ہے اور ایک امپورٹنٹ بات لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو ہوگی مدنی مسجد اسلام آباد کے متعلق۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل ایک بہت بڑا واقعہ اور سانحہ پیش آیا کہ جامعہ مسجد جو کہ مدنی نام سے مشہور ہے اس کو زمین بوس کر دیا گیا، اور سرکاری اداروں نے یہ وہاں پر بات کی کہ یہ سرکاری جگہ پر واقع تھی تو لہٰذا یہ ناجائز تعمیرات تھی تو اس کو گرا دیا گیا جس طرح اور تعمیرات کو گرایا گیا۔ یہاں اس پہلو پر، اس ٹاپک پر ہم مختصر اور آسان انداز میں بات کریں گے تاکہ ہمارے سرکاری اداروں کو بھی بات سمجھ آ جائے اور ہمارے علماء جو اس بات کے خلاف ایکشن میں ہیں ان کے متعلق جو بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب سرکاری جگہ پر مساجد بنا دی جائے اور وہ اس علاقے کی ضرورت ہو اور وہاں پر سرکاری جگہ پر مساجد بنانے کے بعد ہماری حکومت اس کے لیے بل بھی بھیج رہی ہے، اس کے لیے جو ہے نا جو بھی ٹیکسز ہو رہے ہیں وہ وہاں کی انتظامیہ پے کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری حکومت اس جگہ پر جب ٹیکس بھیج رہی ہے، ہماری حکومت جب اس جگہ کے لیے بل بھیج رہی ہے جو کہ ہزاروں میں ہے، جو کہ لاکھوں میں ہے، اور مساجد والے انتظامیہ والے اس کو بھر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکومت ہماری مسجد بنانے سے راضی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس علاقے کی بنیادی ضرورت پارک بھی ہے لیکن اس سے زیادہ ضرورت مسجد بھی ہے، تو لوگوں نے مسجد بنائی، لوگوں نے اپنی ضرورت کو پورا کیا جو کہ دینی ضرورت بھی تھی، ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی تھی، لہٰذا اس جگہ پر جا کر لوگوں نے اپنی نمازوں کو ادا کیا، لوگوں نے امام اور مؤذن کا تعین کیا، تو لہٰذا معلوم ہو گیا کہ یہ سرکاری جگہ تھی لیکن یہاں پر لوگ اس سرکاری جگہ پر مساجد بنانے پر راضی تھے، یہ ایشو ختم ہو گیا۔ لیکن آپ اس کے کئی سال کے بعد اب یہاں پر آ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر مساجد کو بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ گرا دی جائے، یہ ناجائز تعمیرات ہے۔ میرا سوال یہ ہے، ایک عام بندے کا، ایک عام شہری کا سوال یہ ہے، آپ نے بل کیوں بھیجے؟ آپ نے اتنے بل کیوں بھیجے؟ آپ نے اتنے زیادہ ٹیکسز کیوں بھیجے؟ آپ نے بعض اوقات ڈبل بل بھی بھیج دیے جو کہ انتظامیہ نے کہا کہ ہم نے ان کو ادا بھی کیا۔ تو جب یہ چیزیں ہوتی رہیں اس کے بعد ایک دم آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ناجائز ہے، تو میں ایک عام بندہ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ ناجائز تھی تو آپ نے اس کو تعمیر کرنے کیوں دیا؟ اگر یہ ناجائز تھی تو آپ نے بل کیوں بھیجے؟ اگر یہ ناجائز تھی تو آپ نے روکا کیوں نہیں؟ اگر یہ ناجائز تھی تو آپ ابھی آگے کیوں روک رہے ہیں؟ تو یہ ایک عام شہری کا سوال ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر داخلہ
محسن نقوی صاحب سے گزارش یہ ہے کہ خدارہ ان ناجائز عمارتوں کو گرایا جائے جو کہ ملک میں انتشار کا باعث بن رہی ہیں، جو کہ ملک میں فرقہ واریت کے انتشار کو پھیلا رہی ہیں، جو کہ ملک میں بدامنی کا نشان کر رہی ہیں۔ اب وہ شراب اڈے بھی ہو سکتے ہیں، وہ گیسٹ ہاؤس بھی ہو سکتے ہیں جہاں پر غلط کام کیے جا رہے ہیں، اور وہ کالجز، یونیورسٹیز اور وہ ادارے بھی ہو سکتے ہیں جہاں پر پروفیسر جو ہے تعلیم کے نام پر لوگوں کی زندگی کو درندگی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان جگہ پر آپ کیوں نہیں جاتے؟ میں بتانا چاہتا ہوں اسلام آباد میں نہیں، پورے ملک میں بہت سی ناجائز تعمیرات ایسی ہیں جو کہ مساجد نہیں ہیں، لیکن ان کے خلاف کبھی بھی ہم نے نہیں سنا کہ فلاں تعمیر کو، فلاں جگہ کو، فلاں عمارت کو زمین بوس کیا گیا، لیکن مساجد میں بات آ جاتی ہے۔ میں یہ بات صراحتاً کہنا چاہتا ہوں، پچھلے سال بھی کراچی میں ایک بہت بڑی مسجد کا واقعہ پیش آیا جس میں حضرت مولانا مفتی اعظم تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ بھی آیا اور حضرت نے بات بھی پیش کی، تو لہٰذا حکومت اور عوام ان کی بات سے سہمت ہوئی اور اس روک دیا۔ اب یہاں پر بھی یہی ہوا، زمین بوس کر دی گئی، علماء اکٹھے ہوئے، علماء نے وزیر داخلہ صاحب سے اور ان کے جو آگے ارکان تھے ان سے بات کی، اب یہاں پر دوبارہ تعمیر ہوگی۔ اب ہم نے دیکھے، اگر بندہ عقلی طور پہ بھی سوچے، ایک جگہ کو آپ گرا رہے ہیں، دوبارہ آپ اس کو تعمیر کر رہے ہیں، اگرچہ ہے تو مسجد ہی، لیکن یہ بتائیں کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان میرا اور آپ کا اور ہمارے ملک کا ہو رہا ہے۔ ہم اگر نہ گراتے، ہم پوچھ لیتے، پہلی علماء سے تصدیق کرا لیتے، ہم علماء سے اس کا حکم پوچھ لیتے کہ بھائی مسجد ہم گرا رہے ہیں، اس کا کیا حکم ہے، کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ تو سرکاری جگہ پر ہے۔ علماء یہی کہتے کہ یہاں پر مفتی حضرات یہی رائے ہے کہ ایسی مسجد کو نہیں گرانا چاہیے جہاں پر ضرورت ہو۔ ہاں، کسی بندے نے جگہ خریدی ہو، اس کی جگہ پر ناجائز قبضہ ہوا ہو، اس کا حکم اور ہے، لیکن یہ سرکاری جگہ ہے، یہ عوام کی فلاح کی جگہ ہے۔ لیکن معلوم ہوا کہ ہم جب حکومت والے، جب ہم وہ لوگ جو کہ ان کاموں پر مامور ہیں، اپنے علماء کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو ایسی بدامنیاں، ایسے ہمارے درمیان میں غیر اخلاقی صورتحال پیدا ہوگی۔ اچھا، اس کی وجہ سے ہوگا کیا؟ عوام یہ سمجھے گی کہ علماء جو ہے بڑے غصے والے ہیں، عوام یہ سمجھے گی کہ علماء جو ہے نا ملک میں انتشار پھیلا رہے۔ نہیں، انتشار پھیلایا گیا کہ آپ نے مسجد کو گرایا۔ دیکھیں، ہر ایکشن پر ریئیکشن ہوتا ہے، اگر مسجد نہ گرتی یہ علماء اکٹھے نہ ہوتے، اگر آپ مسجد کو زمین بوس کرنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیتے کہ مسجد گرانا جائز ہے نہ جائز ہے، تو ایسی بدامنی واقعہ ہوتی ہی نہ۔ اب آپ دیکھ لیں، 3 دن سے اسلام آباد میں بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ وہاں پر پہرے دے رہے ہیں، ہمارے پولیس والے نوجوان بھی اپنی بہت سی ڈیوٹی جگہ کو چھوڑ کر یہاں پر آگے ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن بات کیا ہوئی؟ بات یہ کہ نقصان ہمارے ملک کا ہوا۔ تو ہم ایک شہری ہونے کے ناطے اپنا فرض یہ ادا کریں، ہم حکومت میں ہونے کے ناطے کی فرض ادا کریں، ہر چیز جو جس کے متعلق ہے اسے پوچھیں۔ اگر ایک مسئلہ حکومت کے متعلق ہے، وہ علماء کے درمیان میں پیش آ رہا ہے، علماء حکومت سے اجازت لیں۔ اگر ایک مسئلہ حکومت کے درمیان میں پیش آ رہا ہے اور اس کا تعلق علماء سے ہے، حکومت اس کام کو، اس پر عمل درآمد ہونے سے پہلے علماء سے مشورہ لے، تاکہ آپ کا پیسہ بھی بچے، آپ کا وقت بھی بچے اور آپ اس بدامنی کا شکار بھی نہ ہو۔ سمپل سی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ لہٰذا ایسا کوئی بھی واقعات ہو، ایسے کوئی بھی واقعہ ہو، لہٰذا حکومت کو بھی برا نہ کہا جائے، عوام کو اور علماء کو بھی برا نہ کہا جائے، بلکہ بعض غلطیاں ہماری غلط فہمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لہٰذا الحمدللہ وہاں پر دوبارہ سکے بنیاد رکھ دیا گیا اور دوبارہ مسجد قائم کر دی جائے گی، اور حکومت کے اور علماء کرام کے وہاں پر جو ہے مذاکرات تھے وہ بالکل کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم سے غلطی ہوگی، ہم اپنی غلطی کو مانتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ مسجد کو تعمیر کر دیتے ہیں۔ یہی علماء آج لوگ جو کوئی باتیں کر رہے ہیں نا کہ مسجد گرائی گئی، علماء کا ہے، مسجد گرائی گئی، فلاں عالم کا ہے، فلاں عالم کا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں ایک عام شہری ہونے کے ناطے سوال کرنا چاہتا ہوں، محترم آپ یہ بتائیں کہ علماء کو آپ نے اسمبلیوں میں کھڑا کیا ہے، علماء کو آپ نے کوئی پوزیشن دی ہے کہ وہ مولانا وہاں پر آ کر، علماء وہاں پر آ کر ایکشن لے؟ آپ جب ایک بندے کو اسمبلی میں نہیں لا رہے، جب آپ ایک قانون کو پورے ملک میں نافذ نہیں کر رہے، جب آپ ایک لوگوں کو جو کہ علماء ہیں، جو کہ شریعت کو سمجھنے والے ہیں، ان کو آپ کوئی عہدہ نہیں دے رہے، تو آپ کا سوال، آپ کا مطالبہ کس روح سے جائز ہے؟ آپ کا مطالبہ ہونا چاہیے وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ، آپ کا مطالبہ ہونا چاہیے وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس جانا چاہیے، نہ کہ علماء کے پاس۔ ہاں، علماء اگر اس میدان میں آئے اور اس سیٹ پر بیٹھے، پھر آپ کا مطالبہ ہونا چاہیے کہ عالم کیوں نہیں کچھ کر رہے، آپ کا مطالبہ عالم سے کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ حالانکہ عالم تو سیٹ پر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ سیٹ پر نہیں ہے، لیکن دل میں دینی غیرت کا جذبہ بیدار ہے، علماء نے وہ کام کر دیا۔ لیکن کوئی ساتھی ہمارے میں سے یہ اعتراض نہ کرے علماء نہیں کیوں رہے، علماء نے سب کچھ کیا ہے۔ ابھی جا کے آپ دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو علماء نظر آئیں گے، کوئی عام بندہ نظر نہیں آئے گا، علماء پر ہرگز اعتراض نہ کیا جائے۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں
دل سے چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دینی قانون نافذ ہو, ہمارے ملک میں ایسے قانون نافذ ہو جس سے ہمارے دین کو تقویت ملے. پلیز علماء کو لائیں, پلیز ایسے نامور علماء کو لائیں جن کے اندر اہلیت ہے, جن کے اندر صلاحیت ہے. اگر آپ نہیں لائیں گے, آج مسجد گرے گی, کل کچھ اور چیز گرے گی, پھر آپ علماء پہ اعتراض کریں گے. آپ اعتراض تب کریں جب آپ نے علماء کو ووٹ دیا اور آپ کی وجہ سے علماء آئے ہوں. جب نہیں آئے تو آپ ان لوگوں سے اعتراض کریں جو کہ آئے ہوئے ہیں. امید کرتا ہوں یہ میں نے چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو بہت سی باتیں جو ہے نا سمجھانے میں اپنی بھرپور کوشش کی, اور امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ